ہاتھوں میں قرآن پاک لیے انصاف مانگتی خاتون کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ یہ انہی کی لاشیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بلوچستان کے علاقے بارکھان کی خاتون ہیں۔ انہیں خاندان کے بچوں کے ساتھ قتل کر کے ان کے چہرے پر تیزاب ڈال کر خراب کیا گیا اور پھر بچوں کی لاشوں کے ساتھ کنویں میں پھینک دیا گیا۔ سردار کھتران جیسے بھیڑیے کو بلوچستان کا وزیر بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ کسی دوسرے ملک میں ہوتا تو اب تک پھانسی پر چڑھا دیا ہوتا۔ جو ریاست ایک چیختی چلاتی اعلان کرتی بوڑھی ماں اور اس کے 2 بیٹوں کی جان ایک نام نہاد وڈیرے بھیڑیے سے نہ بچا سکی، ہم اس سے 1.25 کروڑ آبادی والے کشمیر کو 1.25 ارب والے ہندوستان سے فتح کرنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ میرا سوال آج تمام پاکستانیوں سے ہے، میرے وہ پاکستانی جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان ہیں۔ کیا ہم نے ایک لمحے کے لیے سوچا ہے کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ اگر ہم کسی کافر کو دیکھیں تو وہ اپنے ملک میں ایک جانور کی بھی جان بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کرتا ہے، لیکن ہم وہ مسلمان ہیں جو اپنے ہی مسلمان کو مرتا دیکھ کر اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بوڑھی ماں جو قرآن پاک ہاتھ میں لیے عوام کو دعائی دے رہی ہے کہ ہماری جان بچائے، لیکن پوری کی پوری ریاست سوئی ہوئی ہے۔ نہ تو اس ماں کی دعائی کا ان پر اثر ہوا اور نہ ہی قوم کو کوئی فرق پڑا۔ قوم تو صرف اسکرول ڈاؤن کر کے اوپر جاتی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کے گھر میں آج صف ماتم بچھا ہوگا۔ یہ غریب لوگ ایسے ہی وڈیروں اور جاگیرداروں کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، انہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا، انہیں کوئی بولنے والا نہیں ہوتا۔ آج ملک پاکستان میں عدل کا نظام اس طرح ہو چکا ہے کہ غریب کے لیے تو قانون ہے لیکن امیر کے لیے کوئی قانون نہیں۔ جب امیر کسی کورٹ میں پیش ہوتا ہے تو اسے بیل دے کر رہا کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر ایک کوئی شخص جو روٹی چوری کر رہا ہو یا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چوری کر لے تو اسے 4 سال جیل میں اس کو سزا دی جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب تک پاکستان کا نظام اسی طرح چلے گا؟ جو ملک لا الہ الا اللہ پر بنا ہو اس میں اس طرح کا نظام، یہ کیسے مسلمان حکمران ہیں؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بازو ہے، وہ جسم کی مانند ہے۔ ایک کو تکلیف ہوگی تو دوسرا محسوس کرے گا۔ کیا ہم نے محسوس کیا؟ کیا ہم نے جانا کہ ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں، 6 فٹ قبر میں جانے کا کوئی خوف نہیں، اللہ کے رسول کے آگے پیش ہونے کا کوئی خوف نہیں؟ پھر بروز محشر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو مسلمانوں ذرا بتاؤ کہ کون سا نامہ اعمال میں ایسی نیکی ہے، ایسی کون سی گارنٹی ہے جس پر تم لوگ اتنے فخر سے یہ سب کچھ کر رہے ہو کہ نہ آواز بلند کرتے ہو نہ ہی ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہو؟ ہم تو اس دین اسلام میں سے ہیں جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجلہ کے اس کنارے ایک گدھے کو ٹھوکر لگنے کے خوف سے اللہ کی بارگاہ میں زاروں قطار رو پڑتے ہیں۔ پھر یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کے رب کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی کا بیجا قتل ہوا تو جہنم اس پر واجب ہو جائے گی؟ آج نہ کوئی بولنے والا اور نہ ہی کوئی سننے والا ہے۔ ایک بوڑھی ماں کی فریاد ہاتھ میں قرآن اٹھائے، نہ تو قرآن کی تعظیم کا آج ہمیں خیال رہا نہ ہمیں رب کا خوف رہا۔ میں پہلے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ قرآن سامنے لا کر خون کے معاملات معاف کر دیتے تھے کہ تجھے قرآن کا واسطہ ہے۔ لوگ قرآن کے ماننے والے تھے، قرآن کا احترام کرنے والے تھے۔ آج ایک ماں قرآن ہاتھ میں اٹھائے اس قوم کو دعائی دے رہی تھی، لیکن قوم نے آنکھیں بند کر لی، اداروں نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہاری طاقت تب تک ہی ہے جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے، پھر یاد رکھنا تم قبر پہ اترو گے اور اس وقت طاقت تمہارے جسم میں نہ ہوگی، اس وقت فرشتوں کے ہاتھ میں گز ہوں گے اور تم اس وقت یہ کہو گے کہ اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے، ہم یہ ظلم کا نظام کرم نہیں ہونے دیں گے، لیکن تمہارے پاس کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اس وڈیرے کی قید میں، اس جاگیردار کی قید میں اب بھی بچے ہیں، لوگ اب بھی دعائی دے رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں یار جو اپنی ریاست کی پرواہ نہیں کرتے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو دوسروں کے آگے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کی مدد کرنے آ رہے ہیں؟ تمہاری قوم بے حال ہو چکی ہے، نہ تو تمہارے پاس عدل کا نظام ہے، نہ ہی تمہارے پاس دیکھنے اور سننے کے لیے کان اور آنکھیں کہ تم کسی مظلوم کی آو بقا کو سن سکو اور دیکھ سکو۔ میں تمام مسلمانوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے
کہ وہ نمرود کی جلائی آگ میں اس چڑیا کی طرح کام کرے کہ کل بروز محشر جب اللہ پوچھے کہ جب ایک خاتون نے ہاتھ میں قرآن اٹھائے تمہیں دعائی دی تو تم نے کیا کیا، تم یہ کہہ سکے اے اللہ جتنی طاقت تھی اتنا کام کیا۔ آج 5th وار جنریشن ہے، میرے پیغام کو اور حکمرانوں تک پہنچاؤ جو طاقت رکھتے ہیں، جو اس شخص کی گردن میں پٹا ڈال سکتے ہیں، جو اسے سزا دے سکتے ہیں، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ یہ بوڑھی ماں ہماری ماں ہے، یہ قرآن ہمارا قرآن ہے، اس کی تعظیم ہم پر فرض ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں میرا پیغام ان طاقتور لوگوں تک پہنچاؤ کہ اس شخص کو سزا دو، ان لوگوں کو بازیاب کرواؤ، ورنہ یقین کرے اگر اس بار اب ابھی لائے نہ تو کافروں میں پتھر نہیں برسائیں گے، وہ ہم پر برسائیں گے۔ بس میں تمام مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں یار تھوڑی سی تو غیرت جگا لو اپنے اندر، بس تھوڑی سی غیرت جگا لو۔ آقا ہمیں معاف کر دے، آقا اللہ ہمیں معاف کر دے۔